الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد كان الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج 3 مارچ 2024 بروز اتوار آپ کے اس گاؤں سولی ضلع سیالکوٹ میں اپنے پیارے دوست محترم جناب بھائی امجد مرحوم کی نسبت سے ان کے اظہار ثواب کے لیے، ان کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. بھائی امجد کا نام ذہن میں آتے ہی، زبان پہ آتے ہی کئی خیالات دماغ میں مچلنے لگتے ہیں. کہ امجد تھا کہ وہ ایک خوبصورت اس گاؤں کا پھول تھا. امجد تھا کہ اس علاقے کا ایک قبیلہ تھا. امجد تھا کہ آپ کے گاؤں کا ایک حیا کا منبع تھا. امجد ایک ایسا نوجوان تھا جو آج کے دور میں یقیناً ایک اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا. بہت سی خوبیوں کا، صفات کا مالک تھا. تقریباً 25، 26 یا 27 سال سے میرا بھی ان سے تعلق تھا.
اور پہلی بار جو مجھے یہاں آپ کی مسجد میں لے کے آئے تھے محفل میں بیان کروانے کے لیے، وہ وقت اور آکاش کا دن، اس شخص کے پیار میں فرق نہیں آیا، محبت میں فرق نہیں آیا، اور ایسا عجیب انسان تھا کہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ دوستوں میں ہر دوست سمجھتا تھا کہ یہ میرے ہی دوست ہے، میرے یار ہے، یعنی وہ ہر کسی کو یوں دوست بناتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا یہ میرے ہی دوست ہے۔ رشتہ داروں میں میرا نہیں خیال کہ اتنے بہترین انداز میں وہ رشتے ناطے نبھاتا تھا کہ نہ اپنی مصروفیت آڑے آتی تھی، نہ اختلافات آڑے آتے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں وہ اپنے اپنے کام ہر جگہ پہ نبھاتا تھا۔ ساتھیوں، بھائی امجد ہم میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کسی کی موت انسان کی نصیحت کے لیے اتنا بڑا بات ہے، انسان کی موت انسان کے لیے اتنی بڑی نصیحت ہے کہ شاید اس سے بڑھ کے عقل مندوں کے لیے کوئی دوسری نصیحت نہ ہو۔ یہ ہم تقریریں کرتے ہیں، ان میں کبھی کوئی کسی کا انداز کسی کو پسند نہیں، کسی کے الفاظ پسند نہیں، کوئی خود بذات خود ہم جو بیان کرنے والے ہیں ہم عمل کے کمزور ہیں، کیا دل میں بات کریں گے؟ لیکن بیوقوفوں کی بات نہیں کر رہا، نادانوں کی بات نہیں کر رہا، عقل مندوں کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دوست کا، بھائی کا، رشتہ دار کا، ایک دوسرے انسان کا فوت ہو جانا اتنی بڑی نصیحت ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی نصیحت تقریروں کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی۔ کیا تقریروں سے نصیحت؟ کون سی تقریر کر لوں گا میں آپ کے سامنے؟ کون سا میں واقعہ بیان کر لوں گا جو واقعہ اس المناک واقعے سے بڑا ہو؟ کون سی عبرت آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا جو اس سے بڑی ہو کہ یار چند دن پہلے ہمارا بھائی امجد جو رشتے ناطے نبھا رہا تھا، آپ کی مسجد میں آ کے لاؤڈ سپیکر پہ بول رہا تھا، آپ کو کہیں گلی میں چلتا نظر آ رہا تھا، کہیں آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا، کبھی آپ اس کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا پل بھر میں اس کے جسم سے اللہ نے اپنا حکم نکال دیا، روح نکال لی۔ وہی امجد جو کھیتی باڑی کے لیے بھی گاؤں میں آتا تھا، جو رشتے ناتوں کو ملنے کے لیے بھی جاتا تھا، کاروبار بھی کرتا تھا، آپ نے پھر دیکھا کہ شہر سے اس کی میت کو یہاں لایا گیا، پھر بھائی امجد جو ہر ہفتے یا ہفتے میں 2-3 بار موٹر سائیکل پہ خود چل کے یہاں گاؤں آتا تھا، اب وہ خود آ بھی نہیں سکتا تھا، اسے لایا گیا۔ اب اسے آپ بلائیں گے، وہ بول ہی نہیں رہا تھا۔ بہنیں، بچے، دوست، بھائی
رشتے دار آوازیں دیتے ہیں کہ امجد اٹھ، ہمیں ہنس ہنس کے ملتا تھا، مسکرا مسکرا کے گلے لگاتا تھا، اب ایک بار تو ہاتھ نکال ہوا ہے سلام لے ہم سے، اب بھائی امجد اٹھنا ذرا، سینے سے لگا، اب ایک بار تو مسکرا کے دکھا دے۔ اب آخری بار سلام کا جواب ہی دے دے، اب ایک بات کر جا، کھول ذرا آنکھ امجد، ایک بار ذرا محبت سے دیکھ لے، لبوں کو جنبش میں ہلا، ایک بات ہی کر جا، اپنے بچوں کا ایک بول ہی سن جا، اپنے بچوں کو کسی بات کا جواب دے جا۔ لیکن وہی امجد کسی کو سلام کا جواب نہیں دے رہا، آنکھ کھول کے کسی کو دیکھ نہیں رہا۔ غسل دینے کی باری آئی ہے تو وہی ہمارا بھائی امجد اپنے پہنے ہوئے کپڑے خود اتار نہیں سکتا، اپنے جسم پہ پانی بہا نہیں سکتا، اس سے بڑی عبرت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نصیحت کون سی ہو سکتی ہے؟ بولنے والی زبان چپ ہو جاتی ہے، دیکھنے والی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سننے والے کان سننا بند کر دیتے ہیں، حرکت کرنے والے یہ ہاتھ حرکت نہیں کرتے، یہ چلنے والے پاؤں چل نہیں سکتے، دوسرے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، جسم پہ کپڑے پانی بہا رہے ہوتے ہیں، غسل دے رہے ہوتے ہیں، کفن کے کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، اور پھر میت والی چارپائی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ وہی امجد جو آپ کے گاؤں میں کئیوں کو دوسروں کے فوت ہونے کی کبھی ٹیلی فون پہ اطلاع دیتا تھا، کبھی بتاتا تھا، کبھی دوسروں کے جنازے پہ آتا تھا، کبھی لاؤڈ اسپیکر پہ آ کے دوسروں کے فوت ہونے کے جنازے کے اعلان کرتا تھا، اب اسی امجد کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہے مسجد کے اسپیکر سے۔ دوسروں کو پاس کھڑے ہو کے غسل دلواتا تھا، اسے غسل دلوا دیا گیا، اسی کی میت کو کندھوں پہ اٹھا کے آپ قبرستان میں لے گئے، اسی کا جنازہ ہم نے پڑھ لیا، اسی کو قبر کی مٹی میں ہم دفن کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہم میں سے ہے کوئی جو کہہ سکے کہ مجھے موت نہیں آئی؟ ہم میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں ہمیشہ بولتا رہوں گا؟ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ میری بولنے والی زبان بھی بول نہیں سکتی، یہ حرکت کرنے والے ہاتھ حرکت نہیں کر سکیں گے، مہلتیں ختم ہو جائیں گی، چاہنے کے باوجود صدقہ خیرات کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی، نمازیں پڑھنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی، توبہ کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی، نیکی یا برائی کرنے کا عمل اب دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آؤ، کیا تکلیفیں کرنی ہے، کیا ہم نے باقی کام کرنے ہیں، یہ قیمتی سرمایہ ہے، آؤ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ کھلے ہوئے
تیرے بھٹکے ہوئے بندے ہیں، تیری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پل پل لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ صبح و شام تیری نافرمانیاں ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چلے گئے، بھائی امجد بھی چلے گئے، ہم پھر بھی غافل۔ اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اے اللہ اس موت کی تیاری کرنے والا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کاروبار، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ مکان، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ گھر والے، یہ بچے، یہ دوست، سب کچھ چھوڑ جائیں گے ہم، قبر کی آغوش میں اتر جائیں گے۔ موت ایک دن آ کے ہمیں اچک لے گی، اور اللہ کی قسم اگر اللہ ناراض ہوا، موت ہو آ گئی تو ہماری بدنصیبی ہے، بدبختی ہے، اور اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوا، موت آ گئی، بیڑے پار ہیں۔ موت یہ ہے، یہ وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قریب ہونے کا وقت ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 10 دن ہے، سال ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، کتنی کو ہوگی؟ کچھ 100 200 سال تو نہیں ہے۔ آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے یہاں کسی کے زندہ ہونے کی امید ہے؟ یقین تو دور کی بات ہے، امید ہے؟ کس کی عمر ہوتی آج 110 سال، 20 سال، 50 سال؟ اتنی تھوڑی زندگی کے لیے ہم بہکاوے میں آئے ہوئے، اتنی تھوڑی زندگی کے لیے ہم لوگوں سے دھوکے کرتے ہیں، دغے کرتے ہیں، اتنی تھوڑی زندگی کے بیچ میں ہم لوگوں پر ظلم و جبر کرتے ہیں، اتنی تھوڑی زندگی کے لیے ہم اپنی آخرت جو لمبی زندگی ہے برباد کر دیتے ہیں۔ ساتھیو، آج کے یہاں مل بیٹھنے کے موقع پر بھائی امجد کی یاد میں یہ عبرت پکڑے، یہ نصیحت پکڑے کہ اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، تیرا ہو کے جینا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو ایک اللہ کو تم نے پا لیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، اور کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، کوئی دولت نہیں، جوانی نہیں، حسن نہیں، طاقت نہیں، بڑا قبیلہ برادری نہیں ہے، بڑا عہدہ نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کو پا لیا، سب کچھ پا لیا۔ اور اگر تمہارے پاس دنیا کے بڑے عہدے، دنیا کی بڑی دولت، دنیا کے بڑے چرچے، دنیا کے اندر ناموری، دنیا کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محض دھوکہ ہے، محض تم بہکانے میں آئے ہوئے ہو۔ میرے رب العالمین فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسانوں تمہارے حساب کا وقت قریب ہوا جاتا ہے اور تم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اور میرا رب فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات
جو ملکوں کا مالک ہے. کون ہے ملکوں کا مالک؟ کون ہے؟ اللہ. سارے نہیں بول رہے یار. اللہ کا نام لینے میں بھی کوئی شرم آئے. اللہ کا نام لینے میں بھی کوئی شرم. سب ملکوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے عالم کون ہے؟ اللہ. قدرتوں سب طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک. آئے بادشاہتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. عزتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. ساری شانیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. ساری رونقیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. اجالے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. اندھیرے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ. یہ شانیں کس کی؟ یہ دن کس کے؟ یہ کائنات کس کی؟ ایک اللہ کی. تبارک الذی بیدہ الملک. وہ ملکوں کا مالک ہے، وہ ملکوں کا بادشاہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکلوں کو حل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات. توجہ میری طرف کرو. الذی خلق الموت والحیات. بڑے نکما ہوں میں، لیکن یہ اپنی بات نہیں کر رہا. یہ زمین کے کسی انسان کی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا. اس مسجد کے خالق، اس کائنات کے مالک اللہ نے آسمانوں سے جو قرآن اتارا ہے، یہ اس کے جملے تمہیں سنا رہا ہوں. زبان میری ہے، کلام اس رب کا ہے. وہ کلام رب العالمین کا ہے. الذی خلق الموت. رب العالمین فرما رہے ہیں الذی، وہ ذات، اللہ کی وہ ذات ہے. خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا موت کو؟ اللہ نے. الذی خلق الموت والحیات. زندگی کو بھی اسی نے پیدا کیا، موت کو بھی اسی نے پیدا کیا. اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں زندگی دی ہے اور زندگی کے بعد موت دینی ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کاش یہ جملے ہمارے دلوں میں اترے. ہمارا خالق، ہمارا مالک، جو ایک پل بھر میں ہمیں بچا لے، موت دے دے، جہاں مرضی جو مرضی کر لے، ہمارا جو مالک ہے وہ ہمیں فرما رہا ہے کہ تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کر کے آتا ہے، نیک کام کر کے آتا ہے، اچھے کام کر کے آتا ہے. میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ رب العالمین فرماتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ میں نے مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں تو بڑا غلبے والا ہوں، بے نیاز ہوں. یہ جو تمہیں موقع دیا ہے، اس کے باوجود بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. میں غلبے والا بھی ہوں، میں کوشش کرنے والا بھی، میں معافی دینے والا بھی. تو آج کے دن اگر ہم ایک بات سمجھ لیں کہ ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں. اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس اپنے لاڈلے پیارے نبی کو قرآن پاک دے کے بھیجا ہے. اور وہ قرآن پاک تمہارے طاقوں میں بند کرنے کے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، الماریوں میں بند کر کے سجانے کے لیے نہیں دے کے بھیجا. وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کتنی محنت کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے. یہ قرآن پاک ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، دیکھیں
کہ یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے تم نے بچپنا کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے بیچ میں تم نے کس طرح رہنا ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں تم نے کس طرح رہنا ہے، تم نے خوشی کے موقعوں کو کس طرح نبھانا ہے، غم کے موقع پہ تم نے کیا کرنا ہے، شادی کے دنوں میں کیا کرنا ہے تم نے، اور تم نے کسی کے فوت ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، اور تمہارے پاس دولت آئے تو تم نے تب کیا کرنا ہے، تنگدستی آ جائے اللہ کی طرف سے تو تب تم نے کیا کرنا ہے، نکاح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر نوبت طلاق تک آ جائے تو اس کا رستہ بھی دین قرآن پاک بتاتا ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں بھیجی ہیں، اور یاد رکھو اگر ہم اس کے مطابق زندگی کو سنوار لیں گے تو مرنا تو ہے ہی ہے، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اور یاد رکھو صرف ایک ذات ہے اللہ کی جسے موت نہیں ہے، موت تو درکنار، اسے عروج نہیں ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم کی وسعت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور دیکھنے میں وہ کسی نظر کا محتاج نہیں ہے۔ کیا تو سبحان اللہ، اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں، اور دیکھنے میں وہ کسی نظر کا محتاج نہیں۔ آئے آئے آئے، جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے 10 فٹ نیچے کیا ہے، 10 کلومیٹر نیچے کیا ہے، 10,000 کلومیٹر نیچے کیا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ کائنات میں مٹی کے ذرے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، پتھر کتنے ہیں، ان کا وزن کتنا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اور ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اللہ کے عالم ایک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ایک ہے، وہ ذات جسے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ ایک موت یہ ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پودے اگتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے، درخت اگے، کاٹ دیے گئے، موت ہو گئی۔ کئی درندوں کو دیکھا ہم نے، زندگی دیکھی، ان کی موت دیکھی، جانوروں کو زندہ دیکھا، مرتے دیکھا، لاکھوں اربوں کی تعداد میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، موسم کے ساتھ مر جاتے ہیں، اگلے موسم میں پھر آ جاتے ہیں۔ یہ مچھر، یہ مکھیاں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ موت ہے، ان کو آتی ہے۔ انسان آ رہے ہیں اور جاتے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے جتنے لوگ تھے کہاں چلے گئے؟ آج سے 500 سال پہلے لوگ جو یہاں موجود تھے کہاں چلے گئے؟ آج جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں،
عورتیں ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، فقیر ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، شہر کے ہیں، دیہات کے ہیں، عرب کے ہیں، عجم کے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، کہ آج جو دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی ان میں باقی نہیں بچے گا. کل من علیہا فان، سب کے سب فنا ہو جائیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ انفرادی اموات ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ جب جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، جسے قرآن مبین نے کہیں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ کہا ہے، کہیں رب العالمین نے اسے فرمایا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. جس منظر کو میرے رب العالمین نے کہیں فرمایا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. توجہ کیجئے، بڑے بڑے میزائل بنانے والوں، ایٹم بنانے والوں، بم دریافت کر کے بنا کے مختلف علاقوں پہ چلانے والوں، اور بالخصوص دنیا کے وہ ظالموں، دنیا کے وہ درندوں جو مظلوموں پہ بمباری کرتے ہو، جو مظلوموں کو آگ کے اندر نہلاتے ہو، بارود کے اندر نہلاتے ہو، یاد رکھو وقت ایک سال نہیں رہتا. یاد رکھو یہ دنیا کوئی ہمیشہ یوں ہی قائم نہیں رہنی. 10 کلو وزن کا بم پھٹتا ہے، بلڈنگ کی بلڈنگ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایک میزائل آتا ہے علاقے کو تباہ کر دیتا ہے. وہ کیسا ہنگامہ ہوگا، وہ کیسا زلزلہ ہوگا، وہ کیسا دھماکہ ہوگا کہ جب اتنا بڑا آسمان پھٹ جائے گا جس کے وزن کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 1 کروڑ ٹن کا ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا 1 ارب ٹن کا ہے. جب اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُؤْثِرَتْ. کیسا منظر ہے، توجہ کیجئے. جب آسمان پھٹے گا سمندروں کا پانی بکھر پڑے گا، پہاڑ بڑے بڑے روئی کے ریزوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگ جائیں گے، سمندروں کے پانیوں میں آگ لگ جائے گی، اور اس کائنات کے اندر ایسا ہنگامہ ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. جن کے پیٹ میں بچے ہیں وہ پیٹ سے بچے پھینک دیں گی. اور وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اس کائنات کو بالکل ملیا میٹ کیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُؤْثِرَتْ، قبروں کو پھر اکھاڑ دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. توجہ کیجئے گا ذرا، جب میرا رب قیامت برپا کرے گا تو کائنات کے اندر کوئی مخلوق زندہ نہیں بچے گی. وہ مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے ان کو پر بھی موت آئے گی، جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی وہ دور افق کے کناروں پر انسانیت کی پہنچ سے بھی دور ہے، ان پر بھی موت آ جائے گی. سمندروں کے بیچ میں جو اللہ کی مخلوق ہے انہیں بھی موت آ جائے گی، اور خود سمندر کو بھی موت آ جائے گی، آسمان کو بھی موت آ جائے گی، زمین کو بھی موت آ جائے گی. اللہ کے فرشتے بھی باقی نہیں بچے. قیامت کو
برباد کرنے والا، سور پھونکنے والا اسرافیل اور اللہ کے دوسرے فرشتے حضرت اسرائیل، میکائیل، حضرت جبرائیل، ان سب پہ بھی موت آ جائے گی۔ ایک اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ ایک اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ میرا رب مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت پھر میں کہوں گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ اوے بڑی بڑی حکومتیں رکھنے والوں، حکمرانوں، اپنے آپ کو اپنے وقت میں بڑے غرور اور تکبر کرنے والوں، لمن الملک اليوم، بتاؤ بتاؤ، بولو کس کی بادشاہی ہے آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ میرا رب آواز دے گا، کوئی جواب دے ہی نہیں سکے گا، دے گا کون؟ لمن الملک اليوم۔ میرے اللہ 3 بار فرمائیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا، میرا رب خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ ایک اللہ ہے، واحد ہے، قہار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو اس وقت کہے کہ میری بادشاہی ہے۔ پھر میرا اللہ حشر کا میدان برپا کرے گا، پھر میرا اللہ سب کو دوبارہ زندگیاں بخشے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں میرے اللہ فرماتے ہیں، توجہ ساری انسانیت کو، مجھے اور آپ کو بھی، علمت نفس، علمت جان لے گا، نفس، ہر نفس، ہر کوئی جان لے گا کیا؟ نفس ما قدمت واخرت، ہر کوئی جان لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا، دنیا کے لیے کیا کیا تھا اور آخرت کے لیے کیا کیا تھا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، کوئی راز نہیں رہے گا۔ ہمارے سامنے ہمارے نام اعمال کی کتاب کھلی کر کے رکھ دی جائے گی، ہم اپنی کتاب خود پڑھ لیں گے، ہمارے سامنے آ جائے گا، کیس چل جائے گا دماغ میں بھی، سامنے لکھا ہوا بھی، دنیا ساری یاد آ جائے گی۔ دنیا میں ہم جو زندگی گزار کے گئے ہوں گے نا، سارا کچھ یاد آ جائے گا۔ اگر تہجدیں پڑھی ہوں گی وہ بھی یاد آئے گی، اگر اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑھ کے رویا گیا ہوگا یاد آ جائے گا، اگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا گیا ہوگا یاد آ جائے گا، صدقہ خیرات کیا ہوگا یاد آ جائے گا، اللہ کے سامنے جھک کے عاجزی سے زندگی گزاری ہوگی سامنے آ جائے گا۔ لوگوں کے کام اگر بتایا ہوگا تو یاد آ جائے گا، اور اگر پھٹے کیے ہوں گے، رفت ڈالے ہوں گے، بدماشیاں کی ہوں گی، زیادتیاں کی ہوں گی، چوریاں کی ہوں گی، ڈکیتیاں کی ہوں گی، دھونس اور دھاندلیاں کی ہوں گی، لڑائیاں اور جھگڑے کیے ہوں گے، تو وہ باقی نہیں بچے گا، وہ بھی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، سارا کچھ سامنے۔ میرا اللہ ہمیں یہ باتیں بتا کے نا، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ان جملوں پہ ذرا توجہ کیجیے، کہنے والا اللہ، یہ جملے اللہ کے، اللہ مجھے اور آپ کو براہ راست، یہاں بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، اللہ خود کہہ رہے ہر انسان، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا؟ کس چیز؟ کون سی آفت؟ کون سی چیز ہے؟ پاگل کس چکر میں ہے، کس دھوکے میں ہے؟
اے انسانوں ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے غافل کر دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے الذی خلقک فسواک فعدلک؟ تم غور نہیں کرتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں، اور اس کی تفصیل اللہ نے بیان کی، الذی خلقک، تمہیں پیدا کیا، بنایا، فسواک فعدلک، برابر سرابر جیسے چاہا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح کی صورت، جس طرح کی شکل اللہ نے چاہی اس طرح بنا دی۔ اور میں یوں کہا کرتا ہوں کائنات کے خالق نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، خلاق عالم نے انسان کو اتنا پیارا بنایا، ایسے برابر سرابر بنایا، جہاں آنکھیں جچتی تھیں وہیں آنکھیں رکھیں، جہاں ہونٹ سجدے تھے وہیں ہونٹ رکھے، جہاں ہاتھ صحیح لگتے تھے وہیں ہاتھ رکھے، جہاں قدموں کا کام تھا وہیں قدم رکھے۔ دو آنکھیں جچتی تھی، تین نہیں بنائی، دو ہونٹ جچتے تھے، تین نہیں بنائے، کان دو بنائے ہیں، تین نہیں بنائے۔ آنکھوں کی جگہ پہ کان ہو جائے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کون ہے جس نے تمہیں برابر سرابر فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے چاہا خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ تمہاری شکل پیاری لگتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمہیں تکریم دے دی، عزت دے دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تمہیں خوبصورت بنا دیا۔ اس اللہ نے تمہیں یہ سارا کچھ دیا ہے، اسی اللہ سے غافل ہو گئے، اسی اللہ سے متھا لگا لیا، اسی اللہ سے ٹکر لے لی، اسی اللہ کے مقابلے میں آ گئے، اسی اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اسی اللہ کے باغی بن گئے، اسی اللہ کو بھول گئے، اسی کی نافرمانیاں شروع کر دی، اسی کے مقابلے میں آ کے کام شروع کر دیے۔ نہیں، رک جاؤ، رک جاؤ، روک لو اپنے آپ کو، توبہ کر لو اللہ سے، معافی مانگ لو اللہ سے۔ کسی دن اچانک کسی طرح، جس طرح بھائی امجد چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہوگا۔ اس کے لیے اپنے اللہ سے لو لگا، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لو، اپنے اللہ سے محبت کر لو، اپنے اللہ کو قریب کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ہمارا راہ ہے اور آپ کی سہارا سے اللہ، اللہ کے نبیوں نے یہی ہمیں بتایا ہے، یہی راستہ دیا ہے، بہت قیمتی راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب خطا ہوئی تھی، بے بس ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، کسی طرف چارہ نہیں چل رہا تھا، تو کس کو پکارا تھا؟ اللہ۔ کس کو پکارا تھا؟ اللہ۔ سارے بول کے کس کو؟ اللہ۔ اللہ ہے جو بے سہارا کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ ہے جو گناہوں کا تانا نہیں دیتا، اللہ کی ذات ہے جو کسی موقع پر دھتکارتا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میری آخری باتوں کو سمجھیے گا، میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو یوں پلٹنا ہے کہ کچھ مانگنا ہوا تب بھی اللہ سے مانگنا ہے، اگر مشکلیں آن پڑیں تو مشکلوں کا دروازہ بھی اللہ نے کھولنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، حاجتیں بھی ہماری اللہ نے پوری کرنی ہے، گناہ کر لیے ہیں تو معافی بھی اللہ سے ملنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر خطا کر کے نہ ظلم کر لیا، زیادتی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا،
اگر تو نے بخشا نہ، رحم نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، تو پھر تو اللہ ہم نقصان پانے والوں میں سے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم اگر معمولی خطا پر اللہ کے سامنے بے قرار ہو کے اللہ کو پکار سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ظلم انفسنا، نے بھی بڑے ظلم کر لیے، اپنی جانوں پر گناہ کر لیے، تیری نافرمانیاں کر لی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ، تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہمیں نقصان پانے والوں میں سے، تو ہمیں معاف کر دے۔ کیا ہم نہیں معافی مانگ سکتے؟ کیوں جی مانگ سکتے ہیں نا، ہمارے لیے بھی اللہ کا در کھلا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے بھی کھلے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا تھا، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ کے نبی اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو پکار لیں گے نا اگر ہم دنیا کی زندگی میں تو بچ جائیں گے، چلیں گے۔ اور اس موقع پر بھی جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، دنیا سے نا امیدی ہو جائے، کوئی امید باقی نہ رہے، توجہ کرو، بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، ایسے دوست جو کسی مسئلے میں نا امید ہو جاتے ہیں، بیماری ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ جناب اس کی جاتے سیوا کر لو، کوئی علاج نہیں ہے، میرا اللہ کہتے نہیں میرے پاس علاج ہے۔ کوئی ایسی مشکل میں پھنس گئے کہ ساری دنیا کہتی ہے اب نہیں بچے گا، میرا اللہ کہتا ہے میں اب بھی تجھے بچا سکتا ہوں۔ اس کی ایک نہیں کئی حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، آپ غور نہیں کرتے کہ ساری دنیا والوں نے مل کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگاروں میں پھینکا، کہاں پھینکا؟ آگ کے انگاروں میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ کی کائنات کے رب کی طرف، تو رب العالمین نے ابھرتے ہوئے آگ کے شعلوں کو کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ وہ رب جو آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ آپ کبھی غور کرو، قرآن پاک میں سورہ یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام پانی کے بیچ میں، اور پھر آگے مچھلی اپنے منہ میں لے جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیتی ہے۔ رات کی تاریکی، سمندر کے پانی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ کا کام ہے جو پیٹ میں چیز چلی جائے ہضم کر لیتی ہے، غذا بنا دیتی ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہارا وہ رب ہوں کہ پانیوں کے بیچ میں، مچھلی کے پیٹ میں میرے نبی یونس نے فنادا فی الظلمات، توجہ کرو، فنادا آواز دی، پکارا، بلایا، میرا اللہ فرماتا ہے فنادا، پس منادی کی، بلایا، آواز دی، فی الظلمات، ان اندھیروں میں، گٹا ٹوپ اندھیروں میں، کس نے پکارا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے۔ کس نے؟ یونس۔ اور بتا رہا ہے ہمیں اللہ قرآن پاک میں فنادا فی الظلمات، کیا پکارا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے اللہ صورتحال تو یہ ہے میں کمزور ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے یہ پانیوں کی کیا مجال ہے تیرے سامنے، اور مچھلی کی کیا مجال ہے تیرے سامنے، آگ کے انگاروں کی کیا مجال ہے تیرے سامنے، ان بیماریوں کی کیا مجال ہے میرے رب تیرے سامنے، ان مشکلوں کی کیا مجال ہے میرے رب تیرے سامنے۔ فنادا فی الظلمات، اللہ کے نبی نے ان اندھیروں کے بیچ میں رب ذوالجلال کو آواز دی اور پکارا، اور یوں جملے کہے لا الہ الا انت، لا الہ لا الہ، گویا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی طاقتوں والا نہیں، کوئی اندھیروں کے بیچ میں بچانے والا نہیں، کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا نہیں،
مگر تو ہی ہے، مگر تو ہی ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان سبحان، ہائے کاش عربی کے ان جملوں کو ہم سمجھ سکے۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے، اور اے اللہ کیونکہ تو سبحانہ کا، تو پاک ہے، ایک ہی ذات ہے پاک پاکیزہ۔ پاک پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی کمزوری سے پاک ہے۔ ایک پاک ہے جو ہماری شریعت کی اسلام ہے، یہ پاک اور لفظ ہے۔ اس کا پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ نجاست سے خالی ہونا، گندگی سے خالی ہونا، پاک کہتے ہیں اس کو۔ ایک پاک ہے اللہ کی ذات کہ جو کسی بھی کمی، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اور کوئی بھی کمی جو ہوتی ہے نا اللہ سے پاک۔ مجبور ہو جانا، پیاس لگنا ایک کمی ہے، اللہ کو پیاس نہیں لگتی۔ نیند آنا ایک کمی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ کوئی بھی کمی، اللہ پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، خوف سے پاک ہے۔ سبحان، بندے بے بس ہو جاتے ہیں نا، اللہ کہیں بے بس نہیں ہوتا، بے بسیوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ کے نبی پکارتے ہیں پانیوں کے بیچ، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں، اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے اور انی کنت من الظالمین، ہم کمزور ہیں۔ جب بندہ اپنے اللہ سے کہے کہ یا اللہ تو بلند و بالا، میں کمتر، اور تو بخشنے والا، میں خطا کرنے والا، تو دینے والا، عطا کرنے والا، میں تیرا فقیر ماننے والا، تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک مجھے تو نے ہی پیدا کیا، تو نے مجھے موت دینی ہے، اے اللہ تو عطا ہی عطا ہے، میں گدا ہی گدا ہوں، تو دینے ہی والا ہے، میں ماننے ہی والا ہوں۔ تو پھر میرا اللہ خالی دامن واپس نہیں لٹاتا۔ میرے اللہ کے سامنے جو جھولیاں اٹھ جاتی ہیں، جو میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، میرا اللہ وہ سخی ہے، میرا اللہ وہ خزانوں کا مالک ہے کہ میرا اللہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے دامن واپس نہیں لٹاتا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہیں کرتا۔ میرا اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے، میرا اللہ دامن بھر دیتا ہے، میرا اللہ عطا کرنے کی انتہائی کر دیتا ہے۔ میرے اللہ کی رحمت کے دریا بڑے وسیع ہیں، میرے اللہ کی بخشش کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ تو آج کے اس دن کی جو ہمارا یہاں بیٹھنے کی جو مقصد تھا ہمارا، اس میں دو باتیں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے بھائی امجد کے لیے دعا کرنی، ایک ہے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ کے ہم نے اپنی زندگی کا رخ بھی درست کرنا ہے۔ اس کا ارادہ کر لیتے ہیں سارے ساتھی، میں بھی کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہم بھولے بھٹکے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا رخ جو چینج کرے کہ ہم صحیح رستے پر، صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔